وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کیا تو جیسے جیسے مٹی ہٹ رہی تھی قبر کے اندر سے عجیب و غریب خوشبو آ رہی تھی۔ جب ساری مٹی کو ہم نے نکال دیا اور ہم نے لحد پر سے لکڑی ہٹائی تو ہم نے دیکھا کہ پوری قبر جو ہے وہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی، اور وہ پھول اتنے خوشبودار تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے ابھی تک جو ہے اس کی خوشبو نہیں گئی ہے۔ پھر ہم نے میت کو دیکھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، ایسا کہ بالکل جیسے کوئی مسافر تھکا ہوا بڑے سکون کی نیند سو رہا ہو۔ اے خاتون، ہم تجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، بتا تو صحیح تیرا شوہر ایسا کون سا دنیا کے اندر عمل کیا کرتا تھا کہ جس کا اللہ نے قبر کے اندر ایسا اعزاز کیا کہ اس کی قبر کو جنت کے پھولوں سے بھر دیا ہے۔ عزیزان محترم، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ دیکھیے جو آپ نے مجھے بتلایا وہ میں نے سن لیا، میرا شوہر جو ہے وہ کوئی خاص اعمال تو نہیں کیا کرتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ ہاں ایک اس کا عمل یہ تھا کہ جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کے آیا کرتے تھے، گھر کے اندر جو طاق میں قرآن رکھا ہوا ہوتا تھا اس کو اٹھاتے اور اٹھانے کے بعد میں اس کو بوسہ دیتے، آنکھوں سے لگاتے، سینے سے لگاتے، پھر کھول کر بیٹھ جاتے اور کہتے اے اللہ یہ تیرا قرآن سچا ہے، تو نے قرآن میں جو کچھ فرمایا وہ بھی سچ ہے، لیکن میں کتنا جو ہے شومی قسمت ہوں، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ایک ایک آیت پر ہاتھ رکھتے جاتے اور کہتے جاتے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ پھر قرآن کو ادب و احترام کے ساتھ میں جزدان کے اندر رکھتے، سینے سے لگاتے، آنکھوں سے بوسہ دیتے اور پھر طاق میں رکھ دیتے۔ پھر یہ عمل وہ کیا کرتا تھا۔ وہ سارے کے سارے کہنے لگے اے خاتون خوش ہو جا، اللہ نے تیرے شوہر کی اسی عمل کی وجہ سے، جو اس نے قرآن سے محبت کی، جو اس نے قرآن کا احترام کیا، اللہ نے اسی عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت بھی کر دی ہے اور اس کی قبر کو جنت کے پھولوں سے بھی بھر دیا ہے۔ آئیے چند لمحات کے لیے گزارش کر لوں، آپ سب کے لیے کسی تعارف یا تعریف کے محتاج نہیں ہوں، بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں ایک نوجوان فاضل جناب مولانا کلیم الزماں صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، چند لمحات اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرما دیں۔ مولانا کے خطاب کے بعد یہاں اور قراء حضرات ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو زحمت دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سا محلہ سو رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھانا۔ دیکھو یہ سونے والے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ 7:45 بجے ہی سو گئے یہ کتھوڑے والے۔ درود شریف پڑھیے گا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس، آپ سبھی حضرات مبارکباد کے لائق ہیں، خصوصاً حضرت مولانا محمد اقرار بیگ صاحب دامت برکاتہم العالیہ
کہ جنہوں نے آپ کی اس بستی میں اس محفل قرآن کا انعقاد کرایا اور آپ سب حضرات نے ان کی معاونت کی، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کی محفل ہے، یہ قرآن کی مجلس ہے، کیوں نہ کچھ باتیں قرآن ہی کے تعلق سے کہی جائیں۔ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں دنیا کے اندر نازل ہوئی، چاہے وہ توریت ہو یا زبور یا انجیل ہو یا صحیفے ہوں، ان تمام آسمانی کتابوں سے افضل کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ نے یہ کہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ محققین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے حروف مقطعات کا علم خود اپنے پاس میں رکھا ہے۔ حروف مقطعات کا علم اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، یعنی قرآن مقدس۔ عزیزان محترم، اب آپ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن کریم لا ریب ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے، یہ اللہ کا وہ فرمان ہے۔ توجہ رکھیے عزیزان محترم، آگے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، یہ نون بھی حرف مقطعات میں سے ہے، والقلم وما یسطرون۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے قلم کی اور لکھی ہوئی ان سطروں کی۔ اللہ کو سطریں لکھنی تھی، اس سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا۔ پتہ یہ چلا کہ آدم کا سفینہ اللہ نے، آدم کا فسانہ اللہ نے بعد میں لکھا، حابیل اور قابیل کا قصہ اللہ نے بعد میں لکھا، آدم اور حوا کا نکاح اللہ نے بعد میں لکھا، اللہ حضرت نوح کی کشتی اور ان کے حالات کو بعد میں لکھا، ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو بعد میں لکھا۔ آدم کے 50,000 کے پیدا ہونے سے، آدم کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے رب کائنات نے قرآن مقدس کو لکھا، قرآن مقدس کو لکھا، اور وہ بھی اس طریقے سے۔ عزیزان محترم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پروردگار عالم، یہ لا ریب کب سے ہے؟ آواز آئے گی کہ میں نے اس کو لوح محفوظ پہ نازل کیا، یہ جب بھی لا ریب تھی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پہنچایا، یہ جب بھی لا ریب آسمان دنیا سے جبریل تک پہنچایا، یہ جب بھی لا ریب جبریل کے ذریعے سے قلب مصطفیٰ پر پہنچایا، یہ جب بھی لا ریب قلب مصطفیٰ سے لب مصطفیٰ پر پہنچایا، یہ جب بھی لا ریب لب مصطفیٰ سے یہ ابو بکر صدیق تک پہنچا، اور عمر فاروق تک پہنچا، عثمان غنی تک پہنچا، علی مرتضیٰ تک پہنچا، امیر معاویہ کے قلم تک پہنچا، یہ جب بھی لا ریب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ اللہ کا وہ کلام ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے رائٹر گزرے ہیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے مصنف گزرے ہیں، جب انہوں نے اپنی کتاب کو لکھ دیا، لکھنے کے بعد میں یہ لکھا، انسان ہوں، لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ جب اس کتاب کا مطالعہ کریں، اگر کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے آگاہ کرنا، مجھے مطلع کرنا احسان ہوگا۔ لیکن عزیزان محترم، اللہ نے شروع ہی میں کہا
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب لا ریب ہے، پہلے اس کے لا ریب ہونے کے اوپر ایمان لا، پڑھنا بعد میں، پہلے لا ریب ہونے کا اوپر ایمان لے کر آ۔ عزیزان محترم، یہ قرآن لا ریب ہے۔ قرآن کس کے لیے ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ آپ قرآن سے معلوم کریں گے، قرآن جواب دے گا۔ للناس، اللہ نے یہ قرآن انسانوں کے لیے نازل کیا۔ قرآن میں ہے کیا؟ ہدی للناس، اللہ نے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت کو نازل کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ انسان کیا ہے؟ یہ انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک جسم ہے، دوسری روح ہے۔ جسم کا تعلق مٹی سے ہے، اللہ نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا، اور پھر اس جسم کی غذا بھی اللہ نے مٹی ہی کے اندر رکھی۔ اس جسم کے اندر اللہ نے نازل روح کو کیا، روح کا تعلق آسمان سے ہے، اس لیے اللہ نے روح کی غذا بھی آسمانوں ہی سے اتاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جائے، کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے، اور اللہ کے احکام کے مطابق عمل کیا جائے۔ جسم کو بھوک لگے گی تو غذا مٹی سے برآمد کی جائے گی، روح کو بھوک لگے گی تو اس بھوک کو مٹانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے عزیزان محترم، جس نے اس قرآن سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کا احترام کرنا بھی عبادت ہے، اور قرآن سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں قرآن کو اتار لینا، یہ ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی پہچان ہے۔ حضرت مولانا فضل حق گنج مراد آبادی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے ایک مرید ہوا کرتے تھے جو مین پوری اٹاوا کے رہنے والے تھے، سرکاری ملازم تھے، چھٹیوں میں اپنے گھر پر آئے ہوئے تھے۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد میں وہ وہاں پر جا رہے تھے جہاں سے ان کو اپنی ملازمت ان کو ملی ہوئی تھی، چلے جا رہے تھے۔ رستے میں ایک گاؤں سے گزر ہوا، ایک بستی سے گزر ہوا، پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہیں پر رک گئے، اس مسلمان کے جنازے میں شرکت کی، اس کی تجہیز و تکفین میں بھی شرکت کی، اور پھر جب میت کو قبر میں اتارنے لگے، یہ قبر میں بھی اترے، اور انہوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں میت کو قبر کے اندر اتارا۔ عزیزان محترم، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں قبر کے اندر میت اتارنے کے بعد میں لحد کے اوپر لکڑیاں رکھ دی جاتی ہیں، اور پھر مٹی ڈال کر سارے کے سارے جب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، یہ منشی جی بھی جو ہیں اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ اچانک رستے میں ان کی نظر اپنی جیب پر پڑتی ہے، خیال آیا، جیب کے اندر جب نظر ڈالی تو پتہ یہ چلا کہ جو ان کا سرکاری کارڈ تھا جس کی وجہ سے ان کی ملازمت تھی وہ ان کی جیب میں نہیں ہے۔ فوراً واپس آئے اور سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے میری جیب سے وہ کارڈ جو ہے وہ قبر کے اندر گر گیا ہوگا، کیونکہ میں قبر کے اندر اترا تھا، میں جھکا بھی تھا، میت کو اتارا بھی تھا۔ یہ میت کے اہل خانہ کے پاس میں پہنچے، ان سے اپنی داستان علم سنائی اور کہنے لگے کہ میں پریشان ہوں، اگر وہ کارڈ میرے پاس میں نہ ہوا تو میری ملازمت ختم ہو جائے گی، مجھے واپس کر دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اس کے بعد میں یہ امام صاحب کے پاس پہنچے، امام صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، قبر کو جو ہے وہ دوبارہ سے کھول لیا جائے، اگر آپ کے لیے ضروری ہے، اگر یہ کارڈ آپ کو وہیں ہوگا تو مل جائے گا۔ سارے کے سارے قبرستان پہنچتے ہیں، اب قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کیا، قبر کی مٹی ہٹتی جا رہی ہے، اندر سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے جو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ جب وہ ساری کی ساری مٹی ہٹ گئی، لحد کے اوپر سے جب لکڑیوں کو ہٹایا گیا تو قبر کے اندر ایک عجیب و غریب خوشنما منظر ہے۔ وہ منظر کیا ہے عزیزان محترم کہ پوری کی پوری قبر جو ہے
وہ پھولوں سے بھری ہوئی ہے اور میت کا چہرہ بھی نورانی ہے، لباس بھی بالکل جو ہے صاف و شفاف ہے، اس کے چہرے سے ایک ایسی نورانیت کی کرنیں پھوٹ رہی ہے کہ دیکھنے والا اش اش کرتا رہتا ہے۔ یہ اندر اترتے ہیں، پھولوں کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا، اچانک ان کو اپنا کارڈ نظر آیا، انہوں نے اٹھایا اور اپنی جیب کے اندر رکھ لیا۔ پھر اسی طریقے سے دوبارہ میں قبر کو درست کر دیا گیا۔ اب یہ سارے کے سارے جو ہیں میت کے گھر پر پہنچتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر اس کی بیوہ سے سوال کرتے ہیں، اے خاتون ہم تیرے سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ بتا کہ تیرا شوہر اپنی زندگی میں کیا عمل کیا کرتا تھا؟ عزیزان محترم، اب وہ عورت رونے لگی، اس کے دل کے اندر عجیب و غریب خیال آئے کہ انہوں نے میرے شوہر کی قبر کو دوبارہ کھولا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا شوہر اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہو، اس کے اوپر عذاب نازل ہو گیا ہو یا قبر اس کے اوپر تنگ ہو گئی ہو۔ وہ رونے لگی، رو کر کہتی ہے کہ قبر دوبارہ تم لوگوں نے کھو دی تھی اور پھر آپ نے دیکھا میرے شوہر کو کس حال میں پایا، ذرا مجھے وہ تو بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کیا تو جیسے جیسے مٹی ہٹ رہی تھی قبر کے اندر سے عجیب و غریب خوشبو آ رہی تھی۔ جب ساری مٹی کو ہم نے نکال دیا اور ہم نے لحد پر سے لکڑی ہٹائی تو ہم نے دیکھا کہ پوری قبر جو ہے وہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ پھول اتنے خوشبودار تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے ابھی تک جو ہے اس کی خوشبو نہیں گئی ہے۔ پھر ہم نے میت کو دیکھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، ایسا کہ بالکل جیسے کوئی مسافر تھکا ہوا بڑے سکون کی نیند سو رہا ہو۔ اے خاتون ہم تجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، بتا تو صحیح تیرا شوہر ایسا کون سا دنیا کے اندر عمل کیا کرتا تھا کہ جس کا اللہ نے قبر کے اندر ایسا اعزاز کیا کہ اس کی قبر کو جنت کے پھولوں سے بھر دیا ہے۔ عزیزان محترم توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ دیکھیے جو آپ نے مجھے بتلایا وہ میں نے سن لیا، میرا شوہر جو ہے وہ کوئی خاص اعمال تو نہیں کیا کرتا تھا، پانچوں وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ ہاں ایک اس کا عمل یہ تھا کہ جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کے آیا کرتے تھے گھر کے اندر جو طاق میں قرآن رکھا ہوا ہوتا تھا اس کو اٹھاتے اور اٹھانے کے بعد میں اس کو بوسہ دیتے، آنکھوں سے لگاتے، سینے سے لگاتے، پھر کھول کر بیٹھ جاتے اور کہتے اے اللہ یہ تیرا قرآن سچا ہے، تو نے قرآن میں جو کچھ فرمایا وہ بھی سچ ہے، لیکن میں کتنا جو ہے شومی قسمت ہوں، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ایک ایک آیت پر ہاتھ رکھتے جاتے اور کہتے جاتے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ پھر قرآن کو ادب و احترام کے ساتھ میں جزدان کے اندر رکھتے، سینے سے لگاتے، آنکھوں سے بوسہ دیتے اور پھر طاق میں رکھ دیتے۔ پھر یہ عمل وہ کیا کرتا تھا۔ وہ سارے کے سارے کہنے لگے اے خاتون خوش ہو جا، اللہ نے تیرے شوہر کی اسی عمل کی وجہ سے جو اس نے قرآن سے محبت کی، جو اس نے قرآن کا احترام کیا، اللہ نے اسی عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت بھی کر دی ہے اور اس کی قبر کو جنت کے پھولوں سے بھی بھر دیا ہے۔ قرآن سے محبت کرنا بھی عبادت ہے عزیزان محترم۔ اور جب کسی انسان کی مکمل زندگی قرآن کے مطابق آ جاتی ہے تو پھر اس کی چاہت بھی یہی ہوتی ہے کہ میرا ہر عمل قرآنی ہو، اس کا اٹھنا بھی قرآنی ہو، اس کا بولنا بھی قرآنی ہو، اس کا چلنا بھی قرآنی ہو، اس کے دوست احباب جب اس سے ملاقات کریں اور اس کے لیے یہ بھی تمنا ہوتی ہے کہ میرا دوست بھی اسی طریقے سے زندگی گزارے کہ قرآن کے مطابق اس کی زندگی آ جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم ہیں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، بہت ہی بڑے عابد، بہت ہی بڑے زاہد، بہت ہی بڑے اللہ والے اور قرآن کے بہت بڑے عاشق کہ ہمیشہ ان کی زبان پر قرآن کریم کی تلاوت رہا کرتی تھی۔ عزیزان محترم ایک واقعہ ان کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ رات کا وقت ہے، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب تہجد کی نماز کے لیے جو ہے وضو کرنے کے لیے بیٹھے، اچانک دیوبند کے کسی نواب کے یہاں پر جو ہے ایک مغنی یعنی گانے والا آیا ہوا تھا جو بڑی سریلی آواز کے اندر جو ہے اس زمانے کا کوئی گانا یا کوئی گیت گا رہا تھا۔ ادھر حضرت وضو کرنے کے لیے بیٹھے، اچانک جو ہے جیسے اس کی آواز کانوں میں آئی تو
آپ کے دل سے جو ہے ایک بات یہ نکلی، کاش کہ اتنی پیاری اس کی زبان ہے، اتنی اچھی اس کی آواز ہے، اس عمدہ آواز سے اگر یہ قرآن کی تلاوت کرتا تو کتنا اچھا رہتا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ میرے سے پہلے اکثر قاری صاحبان یہاں پر آئے، عمدہ آواز میں، اچھے لہجوں میں انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ آپ حضرات سن رہے تھے، آپ کے دل کے اندر بھی جو ہے یہ آپ کا دل بھی مچل رہا تھا کہ ہم بھی قرآن کی تلاوت ایسے ہی کریں، کاش کہ ہماری آواز ایسی ہو، ہمارے بھی ایسے ہی لب و لہجے ہوں۔ بہرحال حضرت کی کانوں میں جیسے یہ آواز گئی تو کیا کہا کہ کاش کہ اتنی پیاری اس کی آواز ہے، یہ قرآن سے تلاوت، یہ اس آواز میں اگر قرآن کی تلاوت کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بہرحال حضرت نے وضو کی، وضو کرنے کے بعد میں نماز پڑھی، پھر اس کے بعد میں پھر فجر کی اذان ہو گئی۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی حضرت نے یہ کہا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو مغنی گانے والا تھا اچانک اس کے درد کو کھڑا ہو جاتا ہے، اور درد بھی ایسا کہ نواب کا مہمان ہے، بڑے بڑے حکیموں کو جب ہی بلا لیا گیا، اب حکیم اس کا علاج جو ہے کر رہے ہیں، آرام کچھ نہیں ہو رہا ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، بڑا پریشان ہے۔ اور دیوبند کے نواب نے اپنے اس علاقے کے بڑے بڑے نامور حکیموں کو بلا لیا، ویدوں کو بلا لیا، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہاں تک دیکھیے کہ تہجد سے لے کے دن کے 12 بج جاتے ہیں، آرام نہیں ہو رہا ہے، بڑا پریشان۔ نواب کا ایک مصاحب تھا، اس نے کہا کہ نواب صاحب آپ نے جو ہے اس مغنی کو بہت بڑے بڑے حکیموں کو دکھلا لیا لیکن کچھ آرام نہیں ہوا، میں آپ سے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ میری بات مان لیں کہ یہ دیوبند میں جو مدرسہ کھلا ہے وہاں پر ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی کے اندر ایک بڑے میاں پڑے رہتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کو ان کے پاس میں لے کر چلیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کر دیں یا ان کے اوپر دم کر دیں اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ نواب کے ذہن کے اندر بات آئی، فوراً اپنے اس مہمان کو اپنے اس مصاحب کے ساتھ حضرت شاہ رفیع الدین کے پاس بھیج دیا۔ حضرت شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے جو ہے قرآن کریم کی آیات پڑھی اور اس کے اوپر دم کر دیا، جیسے ہی دم کیا فوراً اس کا درد جو تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگا، غیر مسلم تھا، کہ حضرت آپ نے میرے اوپر کیا پڑھا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے رب کا کلام پڑھا ہے، قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت جب آیات میں اتنا اثر ہے تو جس کا یہ کلام ہے اس کے اندر کتنا اثر ہوگا، مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کیجئے۔ حضرت نے اس کو وہی کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہوا، پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر وہ پڑھا، پھر اس نے قرآن پڑھنے کے بعد میں قرآن کا اتنا بڑا عاشق ہوا، اتنا بڑا عاشق ہوا کہ ہمیشہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ پھر اپنی زندگی میں جب وہ حج کرنے کے لیے گیا، میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے حرم شریف کے سامنے جو حتیم کا علاقہ کہلاتا ہے وہی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کی موت جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب قرآن سے محبت کی جاتی ہے تو اللہ قرآن سے محبت کرنے والے کو موت بھی اچھی جگہ دیتا ہے۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں دین کو داخل کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، جس نے قرآن سے محبت کی اس کے گھر کے اندر جو ہے اللہ نے برکت عطا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس بستی میں قرآن کے اوپر محنت ہوگی، جس بستی کو قرآن سے جوڑا جائے گا، اس بستی کے اندر جو ہے انوار و برکات کا نزول ہوگا، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جو قرآن سے وابستہ ہو گیا اللہ اس سے وابستہ ہو گیا، گویا کہ اس نے جو ہے اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر لیا۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں دوستو، مبارکباد کے لائق ہیں آپ حضرات کہ یہ قرآن کی محفل آپ نے سجائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ لوگو اپنی اچھی آواز سے، عمدہ آواز سے قرآن کو زینت دو۔ حسن القرآن باصواتکم، بہترین لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اللہ کو وہ بڑا پسند ہے کہ جو عمدہ آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ ہم نے تو قرآن کو ایسا سمجھا ہے کہ
اگر گھر کے اندر دادی یا نانی بیمار ہو جائے کہ سورہ یاسین پڑھ دو، جلدی سے یہ بڑھیا دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن کسی کی زندگی لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ زندگی عطا ہوتی ہے۔ قرآن کے ذریعے سے سسکتی ہوئی زندگی کو جو ہے دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ اس لیے قرآن سے جڑو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ قرآن کے اندر اللہ نے ہر شے کا علم رکھا ہے۔ آج ہمارے پاس میں وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ ہم قرآن کریم سے وہ علوم حاصل کریں۔ آپ پہلے کی تاریخ کو پڑھیں گے، دنیا کے تمدن کو دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ہے جنگلوں میں رہتے تھے، پھر جھوپڑیاں بنا لی، لیکن جب سے قرآن دنیا کے اندر نازل ہوا تو کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے؟ قرآن تو خود کہتا ہے تبیان لکل شیء کہ اللہ نے ہر شے کا علم قرآن کے اندر لکھا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن کی، یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا قرآن کے اندر سائنس بھی ہے، قرآن کے اندر علم نجوم بھی ہے، قرآن کے اندر علم فلکیات بھی ہے، علم حیت بھی ہے، علم ریاضی بھی ہے۔ تمام کے تمام علوم و فنون جو ہے وہ اللہ نے قرآن کے اندر رکھ دیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم، جب اصحاب رسول نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنا شروع کیا، قرآن کو اپنی زندگی میں لے لیا، تو معلوم ہے کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا۔ علامہ اقبال اپنے لہجے میں کہتے ہیں، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمانوں، جب تمہارے پاس میں قرآن تھا، تمہاری حکومت سمندروں پہ تھی، جب تم قرآن کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، تمہاری حکمرانی جو ہے وہ جنگل کے چرندے پرندے درندے ہر چیز کے اوپر تمہاری حکمرانی تھی، یہاں تک کہ دریا کے اندر تیرنے والی مچھلیاں ان کے اوپر بھی تمہاری حکمرانی تھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حکمرانی اور تمہاری بادشاہت پھر دنیا کے اندر قائم ہو جائے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔